بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. ربی یسر ولا تعسر. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا. آمین یا رب العالمین. چلیے شروع کرتے ہیں سورہ مرسلات. مرسلات کا مطلب ہے ہوائیں، یا کچھ اس میں مفسرین بعض مفسرین نے ہواؤں کا بھی اس سے مراد لی ہے، اور کچھ مفسرین نے فرشتوں کی بھی اس سے مراد لی ہے جو مطلب ہواؤں میں اڑتے ہیں اور چلتے ہیں. والمرسلات عرفا، تو یہ ان ہواؤں کی قسم جو دھیرے دھیرے چلتی ہیں. پھر فالعاصفات اسفا، پھر زور پکڑ کر تیزی سے چلتی ہیں. تو یہ ان کی بات ہے، یہ ہواؤں کی جو قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں. اور عرفا کا مطلب ہے مسلسل چلنے والی ہوائیں. اور پھر ان ہواؤں کی بھی قسم جو تیز چلتی ہے اور طوفان بن کر، اسفا طوفان بن کر چلتی ہے. والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی جو پھیلاتی ہیں بادل، بارش کو پھیلانا. نشرا پھیلانا، نشر کرنا بھی ہے. ہم بولتے ہیں نا کہ نیوز یا نشر کی جا رہی ہے، وہاں سے نشر کی جا رہی ہے. نشر کرنا مطلب پھیلانا. والفارقات فرقا، اور پھر انہیں پھاڑ کر جدا جدا کرنے والی ہواؤں کی قسم. یعنی کہ یہ جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں تو یہ ساری چیزوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. پھر ان فرشتوں کی جو ڈالنے والے ہیں ذکر. ذکر سے کیا مراد ہے؟ جو نصیحت بھی ہے. اور پھر اس پہ بعض مفسرین نے سے ہوائیں بھی پل ملقیاتی ذکرہ سے مراد ہوائیں بھی لی ہے، کیونکہ آواز بھی ہوا کے ذریعے ہی لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے نا. اور اگر ہوا نہ ہوئی تو وہی کی آواز لوگوں کے کانوں میں نہ لوگوں کے کانوں میں پڑ سکتی ہے، اور نہ ہی اس سے وہ کچھ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. تو بعض مفسرین نے اس سے مراد فرشتے لیے ہیں جو وحی کو پیغمبروں کے دلوں میں ڈالتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. یہ بھی بات ہے. تو یہاں پر جس چیز کا تم کو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی. انما توعدون لواقع، واقع ہونے والی. یعنی کہ کیا ہے واقع ہونے والی؟ قیامت. جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، تم اس وقت بے نور ہو جائیں گے. اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. اور جب رسول وقت مقررہ، جب رسول مطلب اس جب جو آئے گا تو ان کے لیے ایک وقت مقررہ کیا جائے گا. یعنی کہ جو رسول سے مراد، یہ رسول مطلب فرشتے بھی ہوتے ہیں کہ جو لے کر آنے والے ہوتے ہیں. جو یہ سب یہاں پر کیا لے کر آ رہے ہیں؟ یہ قیامت کی یہ ساری چیزیں لے کر آ رہے ہیں. تو یہاں پر اس سے بھی مراد ہے. اب یہاں پر آیت نمبر 12 میں لیوم الفصل، یوم الفصل کس کو کہا گیا ہے؟ فیصلے کا دن. اس کو بھی قیامت کے ناموں میں آپ ایڈ کر دیجئے. آپ نے جو کالمز بنائے ہیں تو یہ قیامت کا دن. ویری گڈ. قیامت کے دن کو کیا کہا گیا؟ یوم الفصل، یعنی کہ فیصلے کا دن. ظاہر ہے اس دن ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا نا، کہ کس نے کیا کیا تھا، کون کیا لے کر آیا ہے. وہاں پر جانے کے بعد سب کو اپنے اپنے بیگز کھول کے بتانا پڑے گا کہ آپ کیا کیا لے کر آئے ہیں. اور آپ کے بیگوں کی تلاشی بھی ہوگی اور اس کو میزان میں تولا بھی جائے گا. اس دن کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بیگوں کو، اپنے اعمال کو تیار کر لیجئے. چلیے آیت نمبر 15 سے تبسم پڑھیے. آیت 15۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت خرابی ہوگی۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔
اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا ہے؟ پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ مقام میں رکھا، ایک معین وقت تک، پھر ایک اندازہ کیا، اور ہم کیسا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی زندوں کو اور مردوں کو؟ اور ہم نے زمین پر اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ اب چلو اسی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، نہ چھاؤ اور نہ لپٹ سے بچاؤ۔ وہ برسائے گا انگارے جیسے بڑے بڑے محل، گویا وہ انگارے زرد رنگ کے اونٹ ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے کہ لوگ ہونٹ تک نہیں ہلا سکیں گے، اور نہ ان لوگوں کو عذر معذرت کی اجازت ہوگی۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت خرابی ہوگی۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کر لیا۔ اگر تم کو کوئی داؤ آتا ہے تو منہ پر آزما دیکھو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت خرابی ہوگی۔ بلا شبہ پرہیزگار باغات کے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کے پسندیدہ میووں میں ہوں گے۔ مزے سے کھاؤ پیو اپنے اعمال کے صلے میں۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت خرابی ہوگی۔ اے جھٹلانے والو، تم کس قدر کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بلا شبہ تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت خرابی ہوگی۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہ تھے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت خرابی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ نیکسٹ سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نبا۔ یہ لوگ کس ایک چیز منٹ، کے ہاں رکیے، اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر بھی ان کی ذکر ہوا ہے، سارا جہنم کا ذکر ہوا ہے، دوزخ کا ذکر ہوا ہے، آخرت کے قیامت کے دن کا ذکر ہوا ہے اس میں بھی، اور انشاءاللہ اگلی جو صورت آ رہی ہے تو اس میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے کہ اب یہ آخری آیت کیا تھی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کلام کے بعد یہ کون سا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی کہ یہ دیکھیں کہ ان کو یہ بات بتائی جا رہی کہ ایک کلام ان کے پاس آ گیا، ساری چیزیں ان کے پاس آ گئی، اور ساری چیزوں کے باوجود پھر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی وہ اسی پر بھروسے پہ بیٹھے ہیں، جو کچھ چیزیں ان کے پاس جو پرانی ہیں اسی میں پھر وہ بیٹھے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، ساری نشانیاں دیکھ لی، پیغمبروں کو دیکھ لیا، آس پاس اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں ان کے پاس ہے، اور پھر اس کلام کے ہاتھوں میں ان کے کلام ہے، تو پھر اس کے باوجود پھر یہ کس پر ایمان لائیں گے؟ کیا چیز ہے ان کے پاس اب ایسی کہ جو اس پر یہ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی کہ ہر چیز خالی ہے ان کو، جب انہیں اللہ کے آگے جھکنے کو کہا جاتا ہے تو جھکتے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کا کیا ہے، اکڑ کر بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیات کے سامنے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کو کہا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اکڑ کے بیٹھتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو انکار کر دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ دیکھیے کہ انکار سے مراد الفاظ سے انکار نہیں کرتے، بلکہ ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اچھا ہم بعد میں پڑھ لیں گے، اچھا ابھی ہمارے پاس وضو نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ایسے ایکسکیوز بیان کرتے ہیں کہ نہیں، ناپاکی کی حالت ہے، نہائے ہوئے نہیں ہے، پاکی نہیں ہے، کپڑے صاف نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں جھٹلانے میں ہی آئیں گی نا، یا انکار میں آئیں گی۔ تو جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ کے رکنا، رکوع سے کیا مراد ہے؟ جھکنا۔ جھکنے سے مراد ساری چیزیں آ جائیں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، سر تسلیم خم کرنا وہ آئے گا اس میں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ والی لنک میں اب 100 سے زیادہ الاؤ نہیں ہو رہے بولتے ہیں۔ ایک منٹ۔
ہاں 1 منٹ ذرا میں تھوڑا سا سوری فار انکنوینئنٹ، یہ تھوڑا سا یہ اس میں جوائن نہیں ہو پا رہے 100 سے زیادہ پارٹیسپینٹس، میں دوسری لنک اسٹارٹ کر رہی ہوں، دوسرے لوگوں کے سارے میسیجز آ رہے ہیں پیچھے سے۔ چلیے چلیے گروپ میں دوسری لنک پوسٹ کر دی گئی ہے ہماری فرسٹ والی، اس میں بھی وہی پرابلم آیا ہے جو اسی لیے میں ٹرائی کر رہی تھی۔ چلیے ہماری والی پہلی لنک جوائن کر لیجئے۔ چلیے تو ان کو جب نماز کا حکم دیا جاتا تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جھکتے تھے، یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا حکم دیا تو کہنے لگے نماز میں تو جھکنا پڑتا ہے، اور یہ کچھ قبیلے ایسے تھے جو بڑے اکڑ والے تھے، تو اس میں ایک قبیلے کا ذکر ہوتا ہے، قبیلے بنو ثقیف جو تھے، تو ان کے حق میں یہ بات نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا حکم دیا تو کہنے لگے نماز میں تو جھکنا پڑتا ہے، اور جھکنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس دن تباہی ہی تباہی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ویل کس کے لیے ہے؟ ویل کا مطلب ہم نے بتایا تھا نا، دو مطلب ہے ویل کے، ایک تو تباہی اور دوسرے ایک جہنم ہے جس میں انسان جب گرے گا تو وہ 50,000 سال تک نیچے اس کے گڑھے میں گرتا ہی جائے گا۔ تو ایسے لوگ قیامت کی دن اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیں گے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، تو ان کی پوشتیں جو ہے، ان کی پیٹھیں جو ہے، ان کے پٹھے جو ہے وہ اکڑ جائیں گے۔ سورہ قلم میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پھر جھک نہیں سکیں گے۔ سورہ نبا، اب یہاں پر دیکھیے سورہ نبا میں بھی قیامت کا ہی ذکر ہے۔ اما یتساءلون، کس چیز کے متعلق آپس میں سوال کرتے ہیں؟ ان النبأ العظیم، نبا کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو، ایک ایسی نیوز، مطلب کوئی عام نیوز نہیں بلکہ کوئی خاص خبر، جیسے کہ ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا، کہ بہت زیادہ کچھ ہو گیا، اچانک زلزلہ آ گیا یا پھر کچھ بم بلاسٹ ہو گیا، تو یہ اس طریقے کی جو نیوزیں ہوتی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ بریکنگ نیوز۔ چھوٹی موٹی خبریں تو نیوز پیپرز میں ہر روز ہوتی ہیں، ٹی وی میں اور موبائلوں میں ہر روز نیوزیں ہوتی ہیں کہ یہاں یہ گئے، وہاں وہ گئے، وہ پرائم منسٹر آئے، یہ گئے وہ گئے، یہ چھوٹی چھوٹی نیوزیں۔ لیکن جو بڑی خبر ہوتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، تو یہ بھی ایک بریکنگ نیوز ہی ہوئی نا۔ دیکھیے ظاہر ہے اس دن قیامت کا زلزلہ کتنا خطرناک شدید زلزلہ ہوگا، اور یہ لوگ جو تھے کفار مکہ کے نزدیک قیامت کا تصور کیا تھا؟ ایک عجوبہ چیز تھی، اور جب مذاق بھی اڑاتے تھے نا، ہمیشہ آپس میں اس کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ کیا ہے یہ بڑی خبر کے بارے میں۔ تو یہ ہمیشہ ایک تو یہ کہ یہ لوگ ہمیشہ مزاحیہ بھی کہتے تھے نا، تنزیہ بھی کہتے تھے کہ ہاں کیا چیز ہے یہ، ایسی کیا چیز ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں، ایک بڑی خبر کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں۔ نبی عظیم، عظیم کیا ہے؟ بڑی۔ تو یہ ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف میں پڑے ہیں، کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا یہ کیسی انہونی بات ہے، یہ کب آئے گی؟ یہ سوالات ان کی دلچسپی کا ہمیشہ موضوع بنے رہتے تھے، کہ ہر وقت ان کا ڈسکشن کا ٹاپک کیا ہوتا تھا کہ یہ قیامت کیسی ہوگی، یہ کیا، یہ سب بیکار سی باتیں ہیں، یہ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کا مذاق، ایک طریقے سے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے ٹاپک سے، ان کے جو ڈسکشن میں یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑائیں، مسلمانوں کو چڑھائیں ایسے سوالات کر کر کے۔ تو یہاں پر ایسے لوگ دور نبوی میں ایسے اختلافات بہت زیادہ پائے جاتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو پھر کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو یہ سوال بار بار ہم سنتے آئے ہیں کہ جو مکے کے لوگ تھے اس طریقے سے کافر تھے، اور ان کا بھروسہ ہی نہیں تھا ان کو قیامت آنے والی ہے، تو قیامت کا انکار سرے سے ہی کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے بارے میں یہی بات آ رہی کہ انہوں نے ہمیشہ سے اس کا مذاق اڑایا، طنز کیا مسلمانوں کو،
اور جملے کہتے تھے کہ یہ تو کیسی ہوگی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی۔ تو جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے، ہرگز نہیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں یقیناً انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ فوراً 2 بار جب ہم دیکھتے ہیں نا، کلا سیعلمون، سین زبر سا کا مطلب کیا ہے؟ ان قریب، ویری سون۔ سون سے مراد، اب ویری سون سے مراد کیسا ہے؟ کہ بہت جلد ان کو معلوم پڑ جائے گا کہ اب یہ دیکھو کہ کیا ہونے والا ہے، کہ یہ ثم کلا سیعلمون۔ تو پھر دوبارہ بات کو، جیسے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں نا، آئی بات تم کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، ایسے ہم بولتے ہیں نا، دوبارہ 2 بار 3 بار جب بچوں کو ہم تاکیداً کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں یا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بات ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم 2 بار 3 بار کر کے ان کو کہتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے قرآن میں بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک ایک جملہ 2 بار آتا ہے، تو یہ بھی جملہ 2 بار آیا کہ ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اور ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا، کیا ہم نے اس زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا، مہاد کس کو کہتے ہیں؟ بچھونا، جیسے کہ ایک سکون والی زمین ہمارے لیے بنائی، بچھونا بنایا۔ اب آپ دیکھیے کہ زمین جیسے اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے، اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے، لیکن اب دیکھیں کہ ہمیں کبھی نہیں اس بات کا سمجھ آئی۔ اگر آپ ایک جھولے میں بیٹھ کے سونے کی کوشش کریں تو آپ نہیں سو سکتے، کیونکہ جھولا ہمیشہ ہل رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ زمین اتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ ہم یہاں پر آرام سے بیٹھے بھی ہیں، راتوں میں ہم آرام سے اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں۔ ہم زمین کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ گھوم رہی ہے، اور جبکہ سائنس سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ زمین کی گردش کتنی زیادہ تیزی سے وہ اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ اس کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، آرام کی جگہ بنا دیا، کہ ہم یہاں پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنے معاش کی تلاش کر رہے ہیں، اس میں سے ہم اپنا رزق نکال رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کر کے، اپنی انعامات کا ذکر کر کے ہم کو بتا رہے ہیں۔ اور پہاڑوں کو بھی میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیے، تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یہاں پر، کہ ایک تو زمین کا گہوارہ بنا دینا، اس دوران وہ پرچہ امتحان کو جس طرح چاہے حل کر سکتا ہے انسان۔ اب یہاں پر اب دیکھیے کہ آرام سے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور موت کے وقت اسی کے امتحان کے نتیجے سے پھر ہم کو آگاہ بھی کر دیا جائے گا، کہ یعنی کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، پھر اس کا سوال ہوگا۔ کیا کیا نعمتیں تمہیں دی گئی تھی، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور کیا کیا تم نے کیا، اتنی نعمتیں تم کو عطا کی گئی تھی۔ اب جب آپ بچے کو اگر آپ بچہ اسکول جاتے وقت آپ سے پیسے مانگتا ہے، تو آپ اس کو 10 ریال دیتے ہیں یا 5 ریال دیتے ہیں، تو آنے کے بعد آپ پوچھتے ہیں نا کہ تم نے کیا کیا اس کا؟ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے کہ کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں بچے نے غلط استعمال تو نہیں کر لیا، کیا اس نے کیا کیا اس کا؟ تو ہم پوچھتے ہیں بچوں کو کہ تم نے کیا کیا، کیا کھائے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نشانیاں ہمیں دی، تو وہ ساری نشانیوں کے بارے میں بھی پھر ہم سے سوال پوچھا جائے گا۔ پھر یہ کہ زمین کو گہوارہ بنا دیا، پھر پہاڑوں کو اس میں نصب کر دیا۔ پہلے زمین ہچکولے کھاتی تھی، ڈولتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ وہ پھر ہچکولے نہ کھائے۔ پھر اس کے بعد مرد اور عورت بنائے، انسان کی 2 بڑی قسم جو ہے مرد اور عورت پیدا کی، اور ان میں ہر ایک کے لیے ایک فطری کشش بھی رکھی، ایک اٹریکشن بھی رکھا۔ مرد کے لیے عورت میں اٹریکشن ہے، عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں کے لیے ایک سکون کا راحت اور سکون کا باعث بھی بنایا۔ شوہر کو بیوی کے لیے سکون کا باعث بنایا، بیوی کو شوہر کے لیے سکون کا باعث بنایا۔ پھر اس میں محبت پیدا کر دی، ہمدردی پیدا کر دی ایک دوسرے کے لیے، کہ دیکھیے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو دونوں میں ایک دوسرے میں محبت رکھ دی جاتی ہے، اور پھر یہ دونوں مطلب دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کچھ اہم مقاصد ہیں جو ان کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور ان دونوں میں دیکھیے کہ کشش ہے، سکون ہے، محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا پر لطف بنا دیا، مطلب انجوائے، اس کا اور زیادہ انجوائے بڑھا دیا، کہ جب میاں بیوی رہتے ہیں تو گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اس کا انجوائے ڈبل ہو گیا، دوبالا ہو گیا اس کا انجوائے۔ تو یہاں پر پھر دوسرے اس کے آگے بتایا جا رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور نیند کی حقیقت اور مقصد۔ اب نیند بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ نما عجائب میں سے بنایا، کہ نیند بھی دیکھیے کہ کیسی ہے، کہ اس کی حقیقت آج تک انسان
نہیں سمجھ سکا۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ جب انسان کام کر کے تھک جاتا ہے تو اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن محض کام چھوڑ دینے سے تھکاوٹ دور نہیں ہوتی جب تک نیند نہ آئے۔ اور نیند کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ جو تھکے ہوئے انسان کو لیٹنے پر مجبور کر دیتی ہے، پھر اس طرح اس پر چھا جاتی ہے کہ کام کرتے کرتے انسان کے جسم کے جو قلیے ہے وہ جل کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے جو سیلز ہیں وہ بھی ڈیڈ سیلز ہیں، جو وہ بھی ختم ہوتے رہتے ہیں، جو خراب سیلز ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، نئے سیلز بنتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان سو گیا تو سارا کچھ کام مشنریز رک گئی، بلکہ جب انسان سو جاتا ہے تو بھی اس کے اندر کی مشنریز کام کرتے رہتی ہے، ڈائجیشن کا کام چلتا رہتا ہے، خلیات اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو سیلز ہیں اندر وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ انسان کو اگر نیند نہ آئے تو انسان کی جو سسٹم ہے پورا کا پورا درہم برہم ہو جائے۔ سب سے پہلے تو اس کا بلڈ پریشر لو ہائی ہو جائے، جس کا کسی کا لو ہو جائے، کسی کا ہائی ہو جائے، وہ چکر آنا شروع ہو جائیں گے، بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ کیسے مطلب کیا کیا پرابلمس انسان کے ہو سکتے ہیں اگر اس کی نیند 2 سے 3 دن اگر کنٹینیو وہ نہ سوئے تو نیند بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کیسی سکون کی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو عطا کی ہے نیند۔ جب ہم بستر پہ جاتے ہیں سوتے ہیں، اب یہ دیکھیے کہ ہم سالوں سے سو رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس طرح خیال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے لیے ایک کیا کہتے ہیں نعمت بنائی، ہمارے لیے ایک انعام کے طور پر ہم کو عطا کیا کہ نیند ہم کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ساری چیزیں، انسان کی نیند اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ ساری چیزیں، جب وہ اچھے سے سو کر نہ اٹھ جائے، فریش نہ ہو جائے، پھر انسان کے جسم میں اندر ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا کام چلتا رہتا ہے، نئے سیلز بنتے رہتے ہیں، پرانے سیلز ختم ہوتے رہتے ہیں۔ تو انسان کی نیند کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان تازہ دم ہو کے، فریش ہو کے پھر خود جاگ جاتا ہے، پھر اگلے دن کے کام کے لیے پھر وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو نیند نہیں ملی ہے 2 3 دن سے اور آپ کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھے ہیں، اچھی اچھی چیزیں، آپ کی پسندیدہ چیزیں رکھی، آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ جب تک انسان نیند نہ ملے اس کو تو انسان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ انسان کوئی چیز اس کو پھر پسند نہیں آتی، وہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، پھر وہ نہ وہ جاگنے میں ہوتا ہے۔ آج کل دیکھیے کہ نیند، پہلے تو ہم پہلے کے زمانے میں ہم نے اپنے بوڑھوں سے یا ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے کبھی کسی سے نیند کی پرابلم نہیں سنی، لیکن آج دیکھیے کہ ہر دوسرے انسان کو نیند کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، مسائل ہیں، ہر انسان کے پیچھے اتنے مسائل ہیں کہ نیند نہیں آتی۔ اور کئی مسائل تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو وہ سارے مسائل ہمارے دماغ میں جب گھومتے ہیں اور نیند آنے نہیں دیتے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا ہر ایک کے ساتھ، بہت ساری بہنوں کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا کہ جب ہم سونے لگتے ہیں تو دن بھر کے یا پھر سال سے پہلے کے یا مہینوں پہلے کے جو کسی کسی کی باتیں ہیں وہ ساری چیزیں سوتے وقت یاد آتی۔ تو اس لیے میں نے آپ کو کیا ایڈوائس دی تھی اس کے لیے؟ دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے میں نے کیا ایڈوائس دی تھی کہ آپ اس سے بچ جائیں، ایسے خیالات سے بچنے کے لیے کیا ایڈوائس ہونی چاہیے؟ ماں جی ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، مذکار پڑھ کے سوئیں۔ ہاں، قرآن سننے کے لیے میں نے کہا تھا۔ استغفار ٹھیک ہے، استغفار بھی آپ نے پڑھ لیا، کبھی کبھی ہوتا آپ نے اذکار بھی پڑھ لیا، آپ نے سورہ ملک بھی پڑھ لیا، آپ نے وہ بھی پڑھ لیا، اس کے باوجود پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان وہ خیالات میں چلا جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک ہیڈ فون میں لگا کر جب تک آپ کو نیند نہیں لگتی ہے تفسیر سنا کریں، اپنی لینگویج میں سنتے جب ہے نا تو ہمارے دماغ میں وہ چیز اترتی ہے، دل میں وہ چیز اترتی ہے، اب ہمارا کنسنٹریشن پھر اس طرف آ جاتا ہے۔ اب آپ عربی میں قرآن لگائیں گے آپ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے، آپ سن تو رہے ہیں، قرآن کی اہمیت تو ویسے ہی ہے، سن تو رہے ہیں آپ، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عربی میں آپ قرآن سن رہے ہیں، آپ کا دماغ پھر بھی کہیں اور چل رہا ہے۔ تو ایسی چیز سنیے جو آپ کو آپ کی توجہ مرکوز کر دے وہاں پر۔ کوئی ہیڈ فون میں کوئی تفسیر لگا لیجئے، کوئی اچھا لیکچر لگا لیجئے جو آپ کو آپ کا مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دے۔ تو یہ بہت بہترین چیز ہوتی ہے کہ ہمارا دماغ خالی ہوگا نا تو شیطان کا گھر ہوگا۔ جتنا ہم خالی رکھیں گے اپنے دماغ کو اتنا پھر ہمارے دماغ میں برے خیالات گھر کرتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہمیں نیند نہیں لگتی ہم کوئی لیکچر لگا لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا اللیلَ لباسا، اور پھر رات کو
پردہ بنا دیا، یعنی کہ ایسی چیز بنا دی. رات بھی دیکھیے کہ جب رات ہوتی ہے تو انسان خود بخود نیند کی پوزیشن میں، سکون کی پوزیشن میں چلا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انسان کے اوپر چھانے لگتی ہیں جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے. اگر دن ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نیند والی وہ کیفیت آتی بھی نہیں ہے. پھر جیسے جیسے رات ہوتی ہے تو انسان کو یہ لگتا ہے کہ اب نیند آ رہی ہے، اب رات ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے نا، انسان کو خیال آتا ہے کہ اب نیند آ رہی ہے، اب رات ہو رہی ہے، اس طریقے سے خیال آتا ہے. تو یہاں پر یہ بھی بات بتا دی گئی کہ اب کیا ہے، رات کو ہم نے رات کو لباس بنا دیا، کہ ڈھانک دیا نا رات نے، ساری دنیا کو ڈھانک دیا، ساری دن کو ڈھانک دیا، اجالے کو ڈھانک دیا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی ہمارے لیے، رات دن کی بنسبت ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور اندھیرا بھی ہوتا ہے، تو یہ دونوں باتیں نیند کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ دن میں تیز دھوپ بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، تو دن کو بھی جب کسی وقت انسان کو سونے کی حاجت محسوس ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ایک کونا دیکھتا ہے جہاں پر اندھیرا ہو، یا پھر لائٹس بند کر کے پردے ڈال کر پھر، یا پھر آنکھوں پر کپڑا رکھ لیتا ہے. تو اس طریقے سے انسان سوچتا ہے کہ اس وقت پھر وہ اندھیرا ہو جائے تاکہ پھر وہ سو جائے. تو یہ گہری نیند کا لطف جو ہے وہ کیسے آتا ہے، اندھیرے سے آتا ہے. تو رات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک انعام کے طور پر بنائی، اور پھر دن کو معاش کا وقت بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. تو رات دن، اور دیکھیے کہ دن میں پھر انسان کام کرنے کے لیے پھر وہ فریش ہو جاتا ہے، سو کر اٹھنے کے بعد انسان پھر اپنے کام کاج کے لیے. اب اگر اتنی لائٹس نہ ہو، اتنے اندھیرے اگر ہوں، تو اندھیرے میں انسان کہاں کہاں لائٹس لگائے گا. اب آپ دیکھیے کہ ہم خالی اپنے گھروں میں لگاتے ہیں لائٹس، تو سب لوگ تنگ پڑ رہے ہیں کہ اتنے بل آ رہے ہیں، اتنے بل آ رہے ہیں. اب ہم اسٹریٹ لائٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک لائٹ ہے، ایک چھوٹی سی اسٹریٹ کو ہی روشن کر سکتی ہے. پھر اتنے سارے لائٹس لگے ہوئے ہونے کے باوجود آپ تھوڑی آگے جائیں گے پھر آپ کو اندھیرا مل جائے گا. لیکن اللہ کی جو روشنی ہے، سورج کی جو روشنی ہے، ایک ساتھ پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہے. تو یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرتی فیکٹریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو فیکٹریاں ہیں، تو کیسے ان کے سسٹم کام کر رہے ہیں، اور مشنریز ان کے برابر ٹائم پہ آ رہی ہے. تو یہ قدرتی روشنی جو ہے آسانی سے انسان کو مل جا رہی ہے. اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، کوئی فیس نہیں بھرنا پڑ رہی، کوئی بل نہیں ادا کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر رات کو آرام کرے اور نیند لے کر، نیند جس طریقے سے تاریکی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے دن کو قدرتی چیزیں، ذرائع سے، یہ ساری قدرتی ذرائع سے جو مہیا ہوتی ہے روشنی، وہ کم پڑتی ہے. تو یہ جو روشنی، سورج کی روشنی انسان کو پھر سفیشینٹ ہوتی ہے ہر چیز کے لیے، کام کاج کے لیے. وہ اپنے کام کاج کر سکتا ہے دنیا میں ہر چیز. اب دیکھیے کہ سورج کی روشنی سے ہم کو بہت سارے آج کل فائدے معلوم پڑ رہے ہیں. پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ چلو روشنی ہے، صرف روشنی کا کام ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ پیڑ پودوں کے لیے، ہماری اپنی صحت کے لیے سورج کی روشنی کتنی ضروری ہے. کہ ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے کہ جو لوگ سورج کی روشنی نہیں لیتے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، خوش مزاج نہیں ہوتے ہیں. اب آج کل دیکھیے کہ بچوں کا سونے کا اٹھنے کا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ بچے 2 بجے اٹھ رہے ہیں، 3 بجے اٹھ رہے ہیں. جب تک سورج کی صبح کی روشنی، فریش جو روشنی ہوتی ہے، صبح کی جو کرنیں ہوتی ہیں، وہ بہت ویلیوبل ہوتی. تو وہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس ہمارے بچوں کو ہے ہی نہیں، بچوں کو کیا بڑوں کو بھی نہیں ہے. تو وہ اگر کوئی اس میں بیٹھتا ہے، یا ان کو اس میں سے گزرتا ہے، یا تھوڑی دیر اس میں جا کے بیٹھتا ہے، تو یہ بہت سارے فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں. آج سائنس نے اس کو پروف کیا ہے کہ کیا کیا سورج کی روشنی کے فائدے ہیں، اور صبح کی تازہ ہوا کے، فریش ایئر کے، پھر سورج کی روشنی کے، یہ سارے فائدے آج ہمیں پتا چلے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پہلے سے ہمارے لیے یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ نعمتیں میں نے بنائی ہیں، اور ہم نے اس کو کل تک نعمت ہی نہیں سمجھی. ہمیں کیا پتا، ہم تو سو رہے ہیں، رات ہو گئی سو گئے، دن نکلا اٹھ گئے، پھر وہی گھر کے کام کاج کیے، پھر رات ہوئی سو گئے، پھر دن نکلا اٹھ گئے. پھر ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا، جب ہمیں نیند سکون سے آئی، ہم نے اس بات کا کبھی خیال نہیں کیا کہ ہم اتنے سکون سے سوتے تھے. اور جب نیند نہیں آئی تو ہائے نیند نہیں آ رہی، ہائے نیند کے مسئلے ہو گئے، ہائے نیند کی گولی چاہیے، ہائے وائے کرنا شروع کر دیا ہم نے. تو جب تک ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے نا آسانی سے، اس کی ہمیں کبھی نہ شکر کا خیال آتا ہے، اور نہ ہمیں اس بات کا خیال آتا ہے کہ ہم اس کو اس کا ہم اللہ تعالیٰ سے شکر ہی ادا کر لیں، یا واقعی اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیند بھی کتنی اہمیت والی بنائی. کہ کوئی انسان اگر پراپرلی سو سکتا ہے، روز رات میں سو رہا ہے، تو وہ اس کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے.
کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو رات رات بھر نہیں سو پاتے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مشکل بمشکل 1 گھنٹہ سو پاتے ہیں، تو بیچاروں کا کتنا برا حال ہوتا ہوگا کہ وہ سو نہیں پاتے، دن اور رات وہ جاگے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سمجھیں آپ کہ یہ ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ اس کو بھی ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ نیند بھی دی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر سورج بنایا، چاند بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنا دیا، چمکتا ہوا بھڑکتا ہوا چراغ، یعنی کہ کیا دیکھیں کہ یہ کیسا، یہ ساری چیزوں کا ہم اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا ہمیں نشان بتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے رات بنائے، دن بنائے، پھر تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، پھر ایک سراج، سراج کیا ہے؟ سورج، اور کیسا؟ چمکنے والا، چمکدار سورج بنایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر ہم نے نازل کیا بھرے بادلوں سے خوب پانی۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ کیسے سورج بھی دیکھے، کہ اب سورج بھی دیکھے کہ سورج کے اوپر بھی تھوڑے سے نظر ڈالیں کہ سورج یہ سورج تو آگ کا گولا ہے، معلوم ہے نا ہم کو کہ سورج آگ کا گولا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے نہیں بنایا کہ جو انسانوں کو جلا کر ہی راکھ کر دے۔ یہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر رکھا گیا ہے۔ سائنس نے اس کی ریسرچ کی ہے تو پتا چلا کہ یہ اتنا نزدیک نہیں ہے ہم سے، بلکہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اگر یہ فاصلہ اس سے کم رکھا جاتا تو انسان جل بھن جاتا، اور اگر دور کر دیا جاتا تو انسان سردی سے ٹھٹر کر مر جاتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا ایک اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا کہ نہ اس کو بہت نیچے نہ اس کو بہت زیادہ اوپر۔ ہم کو جتنی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا سورج نکلتا ہے، ہم اس کی دھوپ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سردیوں میں دھوپ کی کتنی اہمیت ہمیں سمجھ آتی ہے، اور گرمیوں میں ہم دھوپ سے بچتے ہیں کہ کہیں ہم امبریلا یوز کرتے ہیں، کہیں ہم سائڈ سے چلتے ہیں، دھوپ کے وقت ہم باہر نہیں نکلتے ہیں۔ تو دونوں بھی طریقے سے کہ دھوپ اگر تیز ہو جائے تو بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اگر وہ کم ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ سردیوں میں اگر دھوپ نہ نکلے تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ ہائے دھوپ ہی نہیں نکل رہی، دھوپ ہی نہیں نکل رہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ سورج کو زمین سے اتنے مناسب فاصلے پر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ایک قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر اندازے کے مطابق رکھا ہے کہ کیسے وہ آگے بھی نہیں ہٹتا، وہ پیچھے بھی نہیں آ جاتا۔ اور پھر اس کے بعد وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر ہم نے نازل کیا بھرے ہوئے بادلوں سے خوب برستا پانی۔ پھر دیکھیں کہ بارش کا، پھر اسی سورج کی حرارت سے سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، اور پھر وہ اوپر جاتے ہیں، پھر سرد ہو جاتے ہیں، پھر پہنچ کر پانی کے قطرے بن جاتے ہیں آسمان میں، بادلوں میں پہنچ کر قطرے آسمان کے پانی کے قطرے بن کر پھر وہی قطرے پھر برسنے لگتے ہیں۔ پھر یہی بارش زمین سے نباتات اور اگاتی ہے، کھیت اور کھلیان اگاتے ہیں، پھر یہی نباتات زمین پر بسنے والی تمام جاندار مخلوق کے لیے رزق کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو دیکھیے کہ بارش کا ہونا بھی کہیں نہ کہیں سورج کے اس میں بھی عمل دخل ہے کہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، پھر اس کی حرارت سے سمندر کا پانی بخارات بن کے اڑ رہا ہے، پھر وہ پانی بن کے پھر واپس برس رہا ہے، پھر وہ پانی برسنے کے بعد پھر ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے۔ اگر پانی نہ برسے تو قحط پڑ جائے، کھانا اور پینا سب کچھ چھن جائے۔ کبھی ہم اس بارے میں نہیں سوچتے نا، ہم کو تو افراد کھانا پینا ملا ہوا ہے، ہر چیز گھر میں پڑی ہوئی ہے، 4 قسم کے کھانے پڑے ہیں، 10 قسم کے سنیکس پڑے ہیں، کہ فریج میں 3 قسم کے گوشت اور مٹن اور بیف اور کیا کیا نہیں سب چیزیں پڑی۔ تو ہم کیوں اس بارے میں سوچیں؟ اور نہ ہمارے بچوں کو کبھی ہمارا دماغ جاتا ہے، بچوں کو سوچنے لگایا کریں کہ یہ چیزیں ہمیں کہاں سے مل رہی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، کیا ہم اس قابل ہیں، کیا ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا آنر دے رہا ہے، اتنے انعامات سے نواز رہا ہے۔ ہم دیکھیں کہ دنیا میں اگر ہمارے پاس کوئی اگر ہماری بات نہ سنے تو ہم تو اس کو سلام بھی نہ کریں، اپنی دعوتوں میں نہ بلائیں، لیکن ہم دیکھیں کہ کتنے گناہ کے کام کرتے ہیں دن بھر میں سے، کتنے اللہ کی ناراضگی والے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم سے نہیں چھین لیتا، یہ روز بلا کسی مانگے ہمیں یہ ساری چیزیں دے رہی ہیں۔ کیا ہم نے کبھی بولا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ آج سورج نکال دینا، آج اللہ تعالیٰ رات کر دینا، مجھے نیند آ رہی ہے، اللہ مجھے نیند عطا کر دینا؟ یہ ساری چیزیں ہم نے کبھی بھی نہیں مانگی۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا مانگے کے ساری چیزیں ہمارے لیے رکھ دی. چاہے تم گناہ کرو، چاہے تم نیکی کرو، چاہے تم اسلام پر قائم رہو، چاہے تم کوئی بغیر اسلام میں رہو، غیر اسلام بن کر رہو، کوئی اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑے گا. تمہاری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہماری عبادتیں ہمارے ہی لیے ہیں، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں. چلیے آگے پڑھیے تبسم. آیت 16 اور گھنے گھنے باغات، بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ آؤ گے، اور آسمان کھل جائے گا تو دروازے ہی دروازے ہوں گے، اور پہاڑ ہٹائے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے. بلا شبہ دوزخ ایک گھاٹ میں ہے، سرکشوں کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، جس میں وہ برسوں برس پڑے رہیں گے. وہاں نہ ٹھنڈک کا اور نہ پینے کی چیز کا مزہ وہ چکھیں گے، مگر گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ. یہ بدلہ ہے پورا پورا ان کے گناہوں کا. یہ لوگ دراصل حساب آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، اور ہماری آیت کو جھوٹا خیال کرتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر لیا ہے. سو اب مزہ چکھو اپنے اعمال کا، ہم تم پر عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے. بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، یعنی باغات اور انگور ہوں گے، اور ہم عمر اور نوجوان عورتیں ہوگی، اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس ہوگے. وہ وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے تمہارے اعمال کا، جو مالک ہے تمام آسمانوں اور زمین کا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. بڑا مہربان ہے. کسی کو اس سے بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوگا. جس روز روح الامین اور فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں گے، کوئی بول نہ سکے گا بغیر اجازت رحمان کے، اور وہ بات بھی درست کرے. یہ دن برحق ہے، بس جو چاہے تو اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے. ہم نے تم کو عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب ہے. اس روز ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوں گے، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. سورہ نازیات. چلیے یہاں پر دیکھیے کہ سورہ نبا کے آخری میں دیکھیے کہ کیا انسان خواہش کرے گا کہ جب وہ دیکھ لے گا، عذاب کو دیکھ لے گا، سب جو حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی. اب یہ دیکھیے کہ اس کے پاس اور ڈرنے کا جو وقت تھا اس کا دنیا میں، وہ ٹائم نہیں کو اس نے کچھ کیا. تو اس دن جب وہ سب دیکھ لے گا، اب اس کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا تھا، تو کیا کہے گا کافر؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ تمہیں مٹی ہی ہو جاتا، مطلب پیدا ہی نہیں کیا جاتا، یا دوسرا مطلب یہ کہ مرنے کے بعد میں پھر سے مٹی بن جاتا. کہ یہ دن اتنا سخت ہوگا کہ یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن کے جو حالات پیش آنے والے ہیں وہ کھول کھول کر بیان کیے جا رہے ہیں. اور اس کی روح سے دو راہیں انسان کے سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ انسان پہلے کے تصور سے اپنی ذمہ دارانہ زندگی اختیار کر لے، کہ اس کو پتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، واٹ از رانگ واٹ از رائٹ، ڈونٹس اینڈ ڈوز اس کو پتا کر دیے گئے، بتا دیے گئے. اب اس کو کیا چاہیے کہ وہ آنے والے حالات سے آنکھیں بند کر کے یا تو پھر بدمست رہے اپنی زندگی سے. دونوں راہیں اس کے سامنے، یا تو انجوائے کی راہ چن لے، اب اس میں کوئی عبادت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی اس کے احکامات پر عمل نہیں کرنا پڑے گا، انجوائے لائف کو انجوائے کرو. یہ ساری چیزیں بتانے کے باوجود، یہ ساری چیزیں سننے کے باوجود اگر کوئی انسان ایسی بدمست اپنی زندگی میں مست رہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر اس کے لیے تو دوزخ ہی دوزخ ہے. تو اس کو جو راہ وہ پسند کرنا چاہے پسند کر لے، اختیار کر لے. اب دونوں راہیں اس کے سامنے ہیں، اس کو بتا دیا گیا کہ جنت کا راستہ کون سا ہے اور دوزخ کا راستہ کون سا ہے. جنت کا راستہ جو ہے وہ نفسوں پر تھوڑا سا بھاری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہماری پسندیدہ چیزیں کچھ بھی نہیں آئیں گی. ہم کو اس سے تھوڑی بہت ساری چیزوں سے ہمیں اپنی پسندیدہ چیزیں ہمارے چھوڑنا پڑے گی، ہمارے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، ہمارے نفس سے جھگڑنا پڑے گا، ہمارے نفس سے لڑنا پڑے گا ہماری پسندیدہ چیزیں چھوڑنے کے لیے. تب کہیں جا کر وہ آخری ابدی جو جنت ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والے انعامات ہیں، پھر وہ انعامات انسان کو ملے. اور جو تو چاہتا ہے کہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں انجوائے کرے، یہی زندگی بس ان کو لگ رہی ہے کہ یہی زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر اسی میں پھر وہ پڑا رہے انجوائمنٹ میں، اور یہ چند روزہ زندگی میں انجوائے کر لے. پھر وہاں جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، پھر وہاں اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا. تو یہاں پر کیا کریں گے وہ؟ کیا وہاں یہ خیال کریں گے
کاش کہ ہم مٹی ہی ہو جاتے۔ سورہ نازیات، والنازعات غرقا، قسم ہے غرق ہو کر جان کھینچنے والے فرشتوں کی۔ اب یہ دیکھیے کہ سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ نازعات، نازعات ورڈ کیسے ہے؟ نزاع سے ہے، کہ جو نزاع کا وقت ہوتا ہے نا، انسان جب موت کے قریب آتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ ان کے نزاع کا وقت آ گیا، تو حلق میں جان جب نرخرے میں آ جاتی ہے، حلق میں آ جاتی ہے، اور جب انسان سمجھ میں آ جاتا ہے، آس پاس کے لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں نا کہ کیسے موت کا وقت جب آتا ہے تو میت کے قریب بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ نزاع کا وقت ہے۔ تو یہ نزاع کا مطلب کیا ہے؟ نزاع کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو اس کی قرار گاہ سے کھینچنا، یعنی کہ روح جو ہے اپنی قرار گاہ میں تھی نا، ایک جگہ اس کا وہ جو بدن ہے، یہ جو باڈی ہے، یہ روح اس کی قرار گاہ تھی، اب یہ اس میں سے اس کو کھینچ کر نکال رہے ہیں۔ اب یہ ان فرشتوں کی قسم کھا کر بات بتائی جا رہی ہے کہ سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم، کہ یہاں پر یہ فرشتے جو ہیں کیا کریں گے؟ برے لوگوں کو مار مار کر ان کی روحیں نکالیں گے، جبکہ وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ وہ روحیں جو ہے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، کیونکہ انہیں پتا چل جائے گا کہ اب ہم نے جو جو گناہ کیے تھے، اب یہ ساری چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی خبر بھی سنا دی جائے گی نا، ان کو بتا دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے سخت ناراض ہے اور اب تمہارے لیے دوزخ کا عذاب تیار رکھا ہوا ہے۔ تو اب وہ روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تو ان کو کہا جائے گا مار مار کر ان کے جوڑوں کے بند کھولے جائیں گے، وہ ناشطوتی نشتا، اور ان بند کھولنے والے کے جو بند ہیں، بند کھولنے والوں کی آسانی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی بھی، اور نشتا نرمی سے بھی نکالنے والوں کی۔ نشاط کہتے ہیں ہلکے پھلکے آسان، یعنی کہ ہلکے پھلکے آسانی سے روح نکالنے والے، یعنی کہ ایک تو فرشتے ہیں جو سختی سے جان نکالنے والے ہیں، اور دوسرے کیسے ہیں کہ جو آرام سے سکون سے بھی، جیسے کہ بالکل آسانی سے گرہ کھل جاتی ہے ویسے گرہ کا کھل جانا نشتا کا معنی ہے۔ تو گرہ کھل جانا، آسانی سے گرہ کھول کر ان کی، جب انسان کو بنایا پیدا کیا تو ایک ایک جوڑ اور بند کو مضبوط کیا تھا، کہ دیکھیں کہ انسان کے جوڑ کتنے مضبوط ہیں، آسانی سے کوئی ٹوٹ جاتے نہیں، ایسے ہم گر گئے، پڑ گئے، ٹوٹ گئے، پھوٹ گئے، جیسے کانچ کا گلاس ہے، گر گیا پورا چورا چورا ہو جاتا، لیکن انسان 10 بار گرتا ہے، پڑتا ہے، ٹھوکریں لگتی ہے، لیکن اس کے مضبوط اتنے جوڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ وہ کبھی ٹوٹتے پھوٹتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا، تو موت کے وقت فرشتے انہی جوڑوں کے بند کھول کر انہیں ڈھیلا کر دیں گے، آہستہ سے پھر ان کو ڈھیلا کر دیں گے، تاکہ پھر وہ ان کی روح کو آسانی سے نکال سکے۔ جو لوگ نیک ہیں تو ان کی تو روح بہت آسانی سے نکال دی جائے گی، اور پھر ان کو خوشخبریاں بھی سنا دی جائے گی، ان کے پاس خوبصورت شکل و صورت والے فرشتے بھی آئیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے پاس ہیبت ناک، خوف ناک شکل کے فرشتے آ کر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کی روح کو مار رہے ہوں گے، پیٹ رہے ہوں گے، اور وہ چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، اور وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اللہ لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ جاری کرنا اور ہمیں خوشخبری سنا دینا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ پھر آگے، اور اس کے آگے والسابحات سبحا، اور تیرنے والے فرشتوں کی جو تیزی سے تیرتے ہیں، یعنی کہ سبحا کا معنی ہے کسی چیز کا پانی پر یا ہوا میں تیرنا، تیز رفتاری سے گزر جانا۔ تو یہ یہاں پر فرشتے جو روح کو نکال کر زمین سے آسمان کی طرف اتنی تیزی سے چلے جاتے ہیں، بے روک ٹوک تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی چیز روکتی نہیں ہے، آسانی سے بالکل ایسی روح نکالی اور وہ پھر آسمان میں اڑ گئے۔ پھر فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی دوڑ میں، یعنی کہ ایسے فرشتے کہ جو آگے حکم جیسے ہی ملتا ہے فوراً اس پر عمل درآمد شروع کر دیتے۔ اب ایسے نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تھوڑی دیر سے ہم ان کی روح نکالتے ہیں، تھوڑی دیر سے لے کے آتے ہیں، ہم کو اگر کوئی کام کہا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا ٹھہرو، ابھی میں بیٹھی ہوں، اٹھی تو کروں گی، اچھا ابھی میں نماز تھوڑی دیر سے پڑھوں گی، ابھی میں اٹھوں گی تو پھر پڑھ لوں گی، ابھی تو میں لیٹی ہوئی ہوں۔ لیکن فرشتے ایسے نہیں ہیں، فرشتے کیسے ہیں کہ فالسابقات سبقا، آگے بڑھنے والے، دوڑ کر کام کرنے والے، جیسے ہی ان کو حکم ملتا ہے، کسی روح کو نکالنے کا حکم یا کوئی چیز کا حکم ان کو ملتا ہے تو وہ فوراً دوڑ کر کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔
پھر ان کے جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں، جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا، دل اس دن کانپ رہے ہوں گے۔ یعنی کہ اوپر دیکھیے کہ پانچ قسم کے فرشتوں اور ان کے کارناموں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ پر روز آخرت کے جو قائم ہونے والی ہے اس حجت کو قائم کیا، فرمایا سنایا کہ جو فرشتے تمہاری رگ رگ سے روح نکال کر تمہیں موت کو دکھا دیں گے اور تمہاری روح کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور کسی وقت یہ روح تمہارے جسم میں داخل بھی کر سکتے تھے۔ دیکھیے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ نے داخل کی تھی روح، اب یہ واپس بھی۔ تو کفار مکہ جو تھے فرشتوں کی ہستی اور ان کے کارناموں کے قائل ہی نہیں تھے نا، تو ان کی غلطی یہی تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بتا دی کہ فرشتے نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور نہ اللہ کے شریک، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق اور اس کے فرما بردار بندے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے ذرہ برابر بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ فوراً وہ کام کر گزرتے ہیں جو کام ان کو دیا گیا ہے۔ اور پھر اب یہاں پر قیامت کے زلزلے کا ذکر آ رہا ہے کہ نفخہ سور جو سور پھونکا جائے گا، جو پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اس دن کیا ہوگا؟ زمین کانپنے لگے گی، پھر اسے لگاتار زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے لگیں گے۔ پھر یہ دوسرا رادفہ سے زلزلے کے مطلب ردیفہ سے مراد نفخہ دوسرا جو سور ہے وہ لیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر زمین کانپے گی، اور دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تمام مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر خبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ اس دن کانپ رہے ہوں گے، قلوب یومئذ واجفہ، دل کیسے ہوں گے؟ کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، اور ابصارها خاشعہ، اور اس دن آنکھیں کیسی ہوں گی؟ سہمی ہوئی ہوں گی۔ ظاہر ہے اتنا بڑا زلزلہ جس کے بارے میں صرف ہم سنتے تھے، صرف ہم قرآن میں سنتے تھے کہ ایسا زلزلہ آئے گا، ایسا سور پھونکا جائے گا، جب وہ چیز سامنے آ جائے گی تو سوچے کہ انسان کا کیا حال ہوگا۔ ایک چھوٹا سا زلزلہ ہی آ جائے، ہلکا سا زلزلہ آ جائے تو انسان کا کتنا برا حال ہوتا ہے۔ جو اگر ہم آس پاس ہی اپنے دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آیا ہے تو وہاں کے لوگوں کا حال دیکھیے کہ کیسے ہوتا ہے، کیسے پریشان ہو کر اپنے اپنوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ زلزلہ تو پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ کتنا خطرناک وہ وقت ہوگا کہ اس دن انسان ڈرا ہوا سہما ہوا ہوگا، اور کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہیں، اور یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی، وہ بس ایک گرج دار آواز ہوگی، پھر وہ ایک دم ایک میدان میں آ موجود ہوں گے۔ کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی جب مقدس وادی طویٰ میں انہیں اللہ ان کے پروردگار نے پکارا تھا؟ پڑھیے تبسم یہاں سے۔ آیت 17 کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی اور سرکش ہو رہا ہے، پھر کہو کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتا دوں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو پھر اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بلا شبہ اس میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا تمہارا بننا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا، اسی نے اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اس سے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریکی بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اسی نے اس میں پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور پہاڑوں کا بوجھ زمین پر رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چارپائیوں کے فائدے کے لیے کیا۔ تو جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی یعنی قیامت، اس روز انسان اپنے تمام کاموں کو یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے کر دی جائے گی۔ تو جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر مقدم سمجھا ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا اور نفس کی خواہشات سے رکتا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا واسطہ ہے؟ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے،
آپ تو صرف ڈرانے والے ہو ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گویا کہ جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ دنیا میں وہ ایک شام یا صبح تک رہے۔ چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر بھی قیامت کا ہی منظر، ہر سورے میں آپ دیکھیں گے کہ قیامت کا منظر، کہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، آپ کو اس کے ذکر کا وقت بتانے سے کیا واسطہ؟ تو دیکھیے کہ کب قائم ہوگی، یعنی کہ جب انسان مرتا ہے اس کی قیامت تو تبھی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے نا۔ اب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے ہوگی، کب ہوگی، جب قیامت آئے گی تو وہ تو قیامت کا بڑا زلزلہ آئے گا جب آئے گا، لیکن انسان کی قیامت کب شروع ہوتی ہے؟ جب اس کی موت آ جاتی ہے، جب ہی اس کا قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں، اور اس شخص کو جو اس سے ڈر جائے، جو انسان ڈرنے والا ہے، تقوی والا ہے، اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اس کو صرف اپنے کام سے مطلب ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو اسکول میں بچے ہوتے ہیں وہ برابر اپنے ٹائم پر سٹڈی کرتے رہتے ہیں، اب تھوڑی سی ڈیٹ بڑھ گئی تو ایسے نہیں کہ وہ سو گئے، آرام سے چلو اور زیادہ سٹڈی کرنے کے لیے ٹائم مل گیا۔ تو یہاں پر ہمارے پاس بھی ہمارا جو ایگزام چل رہا ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ ملک میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایگزام بنایا یہ، اور ہم ہر چیز میں آزمائے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی آزمائش بھی کیسی ہے؟ یہ آزمائش یہ نہیں ہے کسی کو بیماری آ گئی، کسی کو پریشانی آ گئی، کسی کے بچے پریشان کر رہے ہیں، کسی کے شوہر کی طرف سے پریشانیاں ہیں۔ آزمائش صرف یہی نہیں ہے، بلکہ آزمائش اچھی چیزوں کا مل جانا بھی آزمائش ہے، کہ انسان کو بہت زیادہ دولت کا مل جانا بھی آزمائش ہے، اچھا سکون اور آرام کی زندگی مل جانا بھی آزمائش ہے، کہ اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس میں انسان صبر کتنا کرتا ہے، شکر کتنا کرتا ہے، میری نعمتوں کا ذکر کتنا کرتا ہے، کتنا میری طرف دوڑ کے آتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے پیسوں کمانے کے چکر میں، دولت کمانے کے چکر میں، دنیا کمانے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاتا ہے۔ نمازیں پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں، کبھی پڑھ لی تو فرض پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی چھوڑ دی، کبھی قضا پڑھ لی، اس طریقے سے انسان کا حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کو پتا چل جائے گا کہ جب وہ آئے گا، وہ وقت آئے گا تو آپ کا پروردگار آپ کو بتا دے گا، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں، اور جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں وہ صرف ایک پہر ٹھہرے، الا عشیتن او دحاہا، ایک پہر دنیا کا۔ کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ دنیا کے بعد وہاں کی زندگی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ملینز، ٹریلینز، اس کے بعد ہمارے پاس نمبرز کا کاؤنٹنگ نہیں ہے، لیکن وہاں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اور اس کے سامنے تو ظاہر ہے اگر ہم 50 سال اور 60 سال ہم رہے تو اس کے سامنے تو یہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہی ہوگا نا، تو یہ بالکل چھوٹا سا وقت ہوگا یہ، تو اس لیے ان کو ایسے لگے گا کہ ہم تو بالکل تھوڑا سا ٹائم دنیا میں رہ کر آئے ہیں۔ سورہ عبسہ، عبسہ کا کیا مطلب ہے؟ تیوری پر بل آنا، یعنی کہ جب تیوری پر بل آنے سے مراد کہ جب ہم کو کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے تو ہمارے چہرے پر، ہماری پیشانی پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی آپ کو، یا کوئی بری بات کہہ دی، یا کوئی بات آپ کو بری لگ گئی، تو آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بات بری لگی۔ چہرے پر کبھی کبھی غصے میں انسان تیوری چڑھاتا ہے، کسی کی بات پر غصہ ہو کر، کبھی کبھی ہم بچوں پر غصہ ہو کر بھی تیوری پر بل چڑھاتے ہیں، اس طریقے سے ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر بھی عبسہ کا کیا مطلب ہے؟ تیوری چڑھانا یا تیوری پر شکن ڈالنا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے عبسہ و تولا، کہ اس نے چہرے پر تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، تولا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند قریشی سردار بیٹھے تھے، اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ کون کون تھے وہ؟ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف، یہ سارے لوگ جو بڑے بڑے سردار تھے، یہ لوگ بعد میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن ثابت ہوئے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب قریشی سردار اسلامی دشمنوں کی حد تک نہیں پہنچے تھے۔ ابھی وہ سن رہے تھے کہ آپ کچھ بات بولتے تھے تو سنتے بھی تھے، بعد میں پھر انہوں نے اور زیادہ دشمنیاں لے لی۔ تو اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہوتا تھا کہ ان کو کسی طرح دین کی طرف بلایا جائے، تو ان کو وہ کچھ سنا رہے تھے، بتا رہے تھے، کچھ دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ تو اسی دوران سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے آپ کے پاس تشریف لائے، اور یہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے وہ، اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل تھے وہ۔ تو انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آیت کا مطلب پوچھا۔ تو جو لوگ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، انہیں آپ دیکھ کر آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار محسوس ہوا۔ اس ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے پر نمودار ہوئے، مطلب محسوس ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں یہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو دین کی بات بتا رہا ہوں اور یہ آ کر بیچ میں ڈسٹرب کر کے اس طریقے کی کوئی سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ نے سیدنا عبداللہ بن عبد مکتوم کی طرف توجہ نہیں دی اور انہیں خاموش کرا دیا، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اشارے سے انہوں نے خاموش کروا دیا ہوگا، واللہ عالم۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سیدنا عبداللہ کی طرف سے مطمئن تھے، اب انہیں تو پتا تھا کہ یہ ایک ایمان والا شخص ہے، تقوی والا شخص ہے، اس کو اگر نہ بھی بتاؤں میں تو یہ تو ویسے ہی دین پر ہے، لیکن وہ خالص مومن بھی تھے، انہیں بعد میں سمجھا لیں گے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا۔ تو ان سرداروں میں سے کوئی ایک بھی اسلام کے قریب آ گیا تو اسلام کو خاصی تقویت مل سکتی ہے، طاقت مل سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا۔ تو اسی وجہ سے آپ قریشی سرداروں سے گفتگو میں مصروف رہے۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ دیکھیے عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے کہ ان کو ہدایت کی خواہش تھی، جستجو تھی، حالانکہ نابینا تھے، چل کر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ ان کا پسند آیا تھا کہ یہ نابینا ہو کر یہ چل کر آئے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کی ابتدا آیت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی اور آپ کے پاس آئے اور یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ مجھے دین کی راہ بتائیے۔ اس وقت آپ کے پاس مشرکوں میں کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے اعتراض کیا اور دوسرے مشرک کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو عبداللہ کہتے تھے کہ کیا میری بات میں کوئی برائی ہے؟ تو آپ کہتے تھے نہیں، اس بارے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ دیکھیں کہ اس صورت کے انداز خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی سے جواب دیا گیا کہ اس طریقے سے نہ کریں کہ جب تمہارے پاس کوئی ایک آیا انجاءہ الاعمی، اعمی کس کو کہتے ہیں؟ نابینا کو، کہ تمہارے پاس ایک نابینا شخص آیا اور کس چیز نے آپ کو، کیا چیز آپ کو بتائے کہ شاید کہ وہ پاک ہو جاتا، وَيَذَكَّرُ لَعَلَّهُ يَزَكَّىٰ، کہ وہ شاید وہ پاک ہو جاتا، یعنی کہ اور زیادہ دین اس کے اندر تقویٰ اس کا اور زیادہ بڑھ جاتا، یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو اس کو نفع دیتی نصیحت۔ تو لیکن جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کے در پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو سارے مشرکین جو ہے یہ تو ویسے ہی دین کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ تو یعنی پیغمبر نے ایک اندھے شخص کے آنے پر ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، اور آپ کو اندھے کی معذوری یعنی کہ شکست حالی کا خیال رکھنا چاہیے تھا، تو آپ نے یہ نہیں کیا، اور عین ممکن تھا کہ وہ نابینا آپ کی توجہ سے زیادہ مستفید ہو جاتا اور وہ آپ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیتا، نصیحت اس کو زیادہ کام آتی، وہ زیادہ اپنے نفس کو اور زیادہ پاکیزہ کر لیتا۔ تو اس نابینا کو نظر انداز کر کے جن لوگوں سے ہدایت کی آپ امید رکھ رہے ہیں، وہ تو آپ کی بات یوں سنتے ہیں جیسے آپ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو قبول کرنا تو دور کی بات، ایسے لوگوں کو ہدایت راستے پر لانا دور کی بات ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی نصیحت قبول تو وہی کرتا ہے، اور نصیحت جسے فائدہ دیتی ہے، نصیحت قبول کرتا ہے، یعنی کہ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، کہ نصیحت قبول کرتا تو نصیحت حاصل اسے فائدہ دیتی، مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی ہدایت کے پیچھے پڑے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، مگر جو شخص کوشش کر کے آپ کے پاس آیا ہے اور وہ ڈرتا ہے تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اسے یاد رکھے۔ کلا انہا تذکرہ، ہم بھی بار بار قرآن کے بارے میں کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو اس کو حاصل کرے گا اس کے لیے نصیحت ہے۔ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اتنا زیادہ توجہ دیں اور کسی کو اتنا زیادہ اگنور کر دیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ نے ان کو اگنور کیوں کیا، ان کے بارے میں یہ آیت اتری، اور آپ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ جو شخص کوشش کرے کہ آپ کے پاس آیا ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے،
جو چاہے اسے یاد رکھے، فمن شاء ذکرہ، یعنی کہ یاد رکھے سے مراد کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرے، اور وہ قابل احترام صحیفوں میں درج ہے جو بلند مقام پر رکھے ہوئے ہیں اور پاکیزہ ہیں، اور ان کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ یعنی کہ اس سے مراد جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ ہے، وہ قیامت کے دن لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنا اسے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی انسان دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ قرآن کو پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنے کا کام ہمیں دیا گیا کہ یہ نصیحت ہے، کہ قرآن ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ہمیں ریمائنڈرز دے رہے ہیں نا کیا کیا ہمیں کرنا ہے، کیا کیا چیزوں سے ہمیں رکنا ہے۔ تو یہ یاد کرنے سے مراد اس سے نصیحت لینا، اس کو سمجھنا، اس کو دلوں میں اتارنا، اور جو ایسے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کس کے ساتھ رکھے گا؟ معزز فرشتوں کے ساتھ رکھے گا۔ اب کچھ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، بہت کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، تو ان کا اجر ڈبل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو غلطی پر ان کو پکڑ ہوگی ان کے، بلکہ ان کو اس کا اجر بھی ڈبل دیا جائے گا، دوہرا اجر دیا جائے گا۔ پھر یہ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ ان کی آیات لوح محفوظ میں 7 آسمانوں کے اوپر نہایت معزز، بلند مرتبہ اور صاف ستھرے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، اور زمین پر مخلص اور ایماندار لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے عزت اور احترام کرتے ہیں، اس کو اپنے دلوں میں اتارتے ہیں، اس کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ اونچی جگہ پر رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں طاق میں اونچی جگہ پر اس کو رکھ دیں اور اس کو ہم بھول جائیں، بلکہ اس کو اونچی جگہ پر رکھنے سے مراد، اس کا احترام سے مراد ہم اس کو کتنا پڑھ رہے ہیں، کتنا سمجھ رہے ہیں، کتنی عزت دے رہے ہیں اس کو۔ لعنت ہو انسان پر، وہ کیسا منکر حق ہے، اور اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی۔ یعنی کہ یہ دیکھیے کہ یہاں پر انسان کی بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ انسان کیسا ہے۔ مراد انسانوں کی اکثریت قرآن کو جھٹلانے والی ہے، یعنی کہ کافر بھی ہیں اور کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کا انکار سے مراد یہ نہیں کہ کوئی انسان اپنے الفاظ سے یہ کہے کہ نہیں میں قرآن کو نہیں مانتا۔ اب تو بہت سارے ایتھیسٹ بھی آ گئے ہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں میں بھی کئی ایسے ایتھیسٹ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں نہ وہ آخرت کو مانتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کی بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو قرآن جن کے گھروں میں ہے، نہ اس کو پڑھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ بھی اسی کو جھٹلانا ہی ہوا۔ نہ پڑھ رہے ہیں، نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، نہ اس کو بس ایک رکھ دیا ہے کہ کبھی کبھی اس کو نکالتے ہیں، کبھی رمضان میں نکال دیا، کبھی کسی کے مرنے پر نکال دیا، کبھی گھر برآمدی پر نکال دیا، کبھی برکت کے لیے نکال دیا۔ تو یہ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے نہیں آتے، لیکن جب پریشانیوں کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن خوانیاں کرواتے ہیں، آیت کریمہ کرواتے ہیں، سارے لوگوں کو بلوا کر پڑھواتے ہیں۔ تو ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ جب ہمارے لیے ہدایت کی راستہ ہے تو ہم اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھائیں خود؟ ہم دوسروں کو بلا کر اپنی پریشانیوں میں پڑھواتے ہیں، دوسروں لوگوں کو زبردستی آنا۔ اب جیسے کہ کبھی کبھی کسی کا دل نہیں چاہ رہا ہے، کوئی مجبوری ہے، لیکن وہ صرف رشتے نبھانے کے لیے آ جاتے ہیں، دوستیاں نبھانے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کو آپ کی تکلیف سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ہے؟ قرآن کا انسان نے انکار کیا، یعنی کہ اس کا ان کے ہاتھوں میں رہنے کے باوجود اس کا انکار کیا، اور یہاں انسان کے اوپر لعنت ہو کہ وہ کیسا منکر ہے۔ منکر کا مطلب انکار کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر یاد دلایا کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، کہ وہ کیوں اتنی اکڑ رکھتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا ہے، کس جگہ وہ پرورش پا کر نطفے سے بچہ بنا۔ پھر یہ دیکھیں کہ وہ ایک باریک خطرے سے وہ پیدا کیا، اور وہ خطرے کی کیا حیثیت ہے، اور بے بسی کی حالت میں ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تو یہ اسے ہرگز یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ اپنے خالق کے منہ کو آئے اور اس کلام کا سن کر انکار کر دے۔ پھر جب وہ ماں کے پیٹ میں نشو نما پا رہا تھا تو اس کی تقدیر طے کر دی اللہ تعالیٰ نے، کہ دیکھیے نطفے سے پھر اسے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے راستے آسان کیے۔ اب یہ دیکھیے کہ راستے کیسے آسان کیے، کہ انسان دیکھیے کہ اس کے لیے جب وہ پیدا ہو گیا تو اس کے لیے کھانا، اس کا پینا، اس کا گھر، اس کے گھر والے، ساری چیزیں، اس کی خوشحالی کے سامان۔ اب یہ دیکھیے جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہی ہے تو اس کے ویلکم کی کتنی تیاریاں ہوتی ہے گھروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسے راستے بھی آسان کر دیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے سب چیز اس کے لیے طے کر دی اللہ تعالیٰ نے،
کہ وہ آئے گا تو اب کھائے گا کیا، پیے گا کیا، کہاں رہے گا، اس کی عمر کتنی ہے، یہ ساری چیزیں بھی لکھ دی۔ وہ کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، وہ تنگ دست رہے گا یا خوشحال رہے گا، صحت مند رہے گا یا بیمار رہے گا، اسے ایمان ملے گا یا نہیں ملے گا، یا کفر کی حالت میں مرے گا، یہ ساری چیزیں اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دی گئی۔ جب وہ ماں کے رحم میں تھا تب یہ ساری چیزیں طے کر دی۔ یہ اس مقررہ تقدیر کے آگے وہ بے بس ہے، بالکل بے بس ہے، کہ وہ انسان اب اپنی مرضی سے کوئی چیز اس میں تقدیر میں چینجز نہیں کروا سکتا۔ تو ان باتوں کے باوجود وہ اللہ کے مقابلے میں کرتا ہے اور کفر کرتا ہے۔ اب یہ کہ ایک یہ کہ اس کی ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے بھی راستہ آسان کر دیا، سبیلا یسرہ، اس کا راستہ آسان کر دیا سے مراد کہ دیکھیے کہ ماں کے پیٹ میں سے اگر اس کو باہر آنا اللہ تعالیٰ آسان نہ کرتا تو وہ دیکھیے کہ وہ بھی ایک اللہ کی طرف کی ایک وہ دیکھیے کہ کیسی وہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم پر بچہ خود بخود باہر آ جاتا ہے اور بچے کی نشو نما پوری ہو جاتی ہے، اس ٹائم پر ہی پھر بچہ باہر آتا ہے، اور پھر ماں کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنے کے لیے بے قرار بھی ہو جاتی ہے وہ ٹائم پر۔ پھر اگر راستہ تنگ ہو تو اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اس راستے کو کیسا لچکدار بنا دیتا ہے کہ وہ آسانی سے بچہ، اتنا بڑا بچہ اتنی چھوٹی جگہ میں سے پھر باہر آ جاتا ہے۔ پھر دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام ایسی قوتیں عطا کر دی کہ وہ دنیا میں موجودہ سارے جو اسباب ہیں ان سے اپنے کام لے کر اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ پھر تیسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خیر اور شر کے دونوں راستے بتا دیے کہ دونوں راستے اس کے سامنے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جب وہ جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہے کہ کون سے اچھے کام کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، پھر جب تعلیم حاصل کرنے لگا تو اس کو یہ بھی پتا چلا کہ یہ کون سی دنیاوی تعلیم ہے یا دینی تعلیم ہے، یہ ساری چیزیں اس کو پتا چلی۔ خیر اور شر کے دونوں راستے اس کو بتا دیے گئے کہ یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں سبیلا یسرہ میں آ جائیں گی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کیسے آسان کر دیے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے لیے کھانے اور پینے کا بندوبست ہو چکا ہوتا ہے، کپڑوں کا بندوبست ہو چکا ہوتا ہے، اس کے سونے کے لیے بستر ہیں، کپڑے ہیں، ساری چیزیں اس کے لیے پہلے ہی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی تیار ہو جاتی۔ تو دیکھیے کہ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے اسکول کا انتظام ہو جاتا ہے، اس کے کالج کا انتظام ہو جاتا ہے، پھر اس کے رہن سہن، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے سرکلز، ساری چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ خود بخود کرتا جاتا ہے۔ ہماری ایج کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں خود بخود ملتی چلی جاتی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں مل رہی ہیں یا پھر رک رہی ہیں ہم سے کوئی چیز، یہ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کرتا جاتا ہے، اور خیر اور شر کے دونوں راستے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی۔ اب آپ دیکھیے کہ کئی مسلمان ایسے ہیں جو شر کے راستوں پر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو اس طرف آنا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنی دنیا میں مست ہے، انجوائمنٹ میں مست ہے، ان کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ان کو نمازوں کا پتہ ہے، نہ ان کو قرآن کا پتہ ہے۔ کئی تو ایسے بڑے بڑے ملکوں میں اگر ان سے سوال پوچھا جائے کہ پروفیٹ کا نام کیا ہے تو ان کو وہ بھی بتانا نہیں آتا۔ چلیے بڑے بڑے ملکوں کی بات چھوڑ دیجیے، پاکستان کے کئی ایسے ویڈیوز آتے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ان کو کوسچنز پوچھے جائیں تو ان کو اس کا جواب نہیں آتا کہ فجر میں نماز کتنی ہے، پروفیٹ کا نام کیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا ہم اپنے بچوں کو اکثر ایسے ہی جسٹ کوئز کے طور پر پوچھا کریں، نبی کے والدین کا نام ہے، ان کی عمر، ان کے بارے میں کچھ بھی ایسی چھوٹی چھوٹی اسلامک نالج ہم بچوں سے پوچھتے رہا کریں تاکہ ان کی نالج میں اضافہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے آسان کر دی، اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ دونوں راستے اس کے سامنے، عقل اور تمیز بھی دے دی، قوت ارادہ بھی دے دیا کہ جس طرف جانا ہے چلے جاؤ۔ اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ساروں کو ہی سیدھے راستے پر بھیج دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے رکھ دیے اور ہمارے لیے امتحان رکھ دیا، اب تم جو چاہے راستے پر جاؤ، تمہارے لیے کتاب بھی بھیج دی، تمہارے لیے ایک معلم بھی بھیج دیا جو تمہیں سکھا کر چلا گیا، اور اس نے کتاب چھوڑ کر چلی گئی، آپ وہ تم کتاب میں سے پڑھو اور اپنے راستے چوز کرو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے، اب یہ دیکھیے کہ جو اس طرف آئے ہیں قرآن کی طرف آنے والے راستے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ آپ لوگوں کے لیے راستے کیسے آسان کیے۔ کبھی کبھی دیکھیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ اس طرف آ جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ کے دلوں کو بدل دیتی ہے۔ کبھی کبھی ایک بار کوئی ایسے ہی آ جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے کلاس میں، قرآن کی کلاس میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کا دل اتنا زیادہ بدل جاتا ہے کہ پھر وہ قرآن اس کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے، قرآن سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔
کہ پرسوں ہی مجھے ایک لیڈی بتا رہی تھی کہ میں رات میں اچانک 4 بجے میری آنکھ کھلی تہجد کے لیے، تو میں نے اچانک اسٹیٹس دیکھا آپ کا، تو وہ اس پہ تھا کہ وائٹ ڈیز کے روزوں کا ریمائنڈر لگا ہوا تھا، تو مجھے یاد آ گیا کہ وائٹ ڈیز کے آج روزہ ہے تو مجھے رکھنا ہے، میں رکھ لیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ خود کیسے آپ کو راستے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کیسے آسان کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف کتنا دوڑ کے آنے والا ہے۔ کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے بندہ بچوں میں، گھر کے کام کاج میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کر لاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سبیلا یسرہ، کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ دیکھیے کہ آپ اس کلاس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے لیے کتنا آسان ہو گیا اس کلاس میں بیٹھنا۔ اب جو اس طرف نہیں آ رہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے لیے بہت مشکل ہے، نہیں نہیں 2 گھنٹے نکالنا تو بڑا مشکل ہے، ہمارا تو یہ کام ہوتا ہے، ہمارا تو وہ کام ہوتا ہے، ہمیں کچن میں کام ہوتا ہے، ہمارے گھر میں بچے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہزار ان کے پاس مسئلے ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیسی آسانی کر دی، آپ کے سارے کام بھی ہو گئے، آپ نے کلاس میں بھی جوائن کر لیا، آپ نے رحمتیں بھی سمیٹ لی، مغفرتیں بھی سمیٹ لی، نور بھی آپ کے اوپر انڈیل دیا گیا، آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بھی لے لیا۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود دنیا کے کوئی کام آپ کے نہیں رکے، نہ میرے کام رکے نہ آپ کے کام رکے۔ تو یہ بھی کیا ہے، سبیل یسرہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے آسان کر دیے۔ جب انسان اللہ کے راستوں پر، قرآن سیکھنے کے راستوں پر چلتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو مشکلیں تھی، لیکن جب وہ آئے اس طرف ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل آسان ہو گیا۔ پھر آگے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھا۔ انسان کو موت دینا اور خبر مہیا کرنا بھی اللہ کا احسان ہے۔ اب انسان اب آپ سوچیں گے کہ موت دینا کہاں سے احسان ہے، موت کو تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا نا، کیا انسان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ مرے؟ انسان چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو موت دینا بھی اس کے اوپر ایک احسان ہے، اور اسے خبر مہیا کرنا بھی ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کہ موت کے احسان ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک انسان بیمار ہے، اب لمبا لمبا اتنی زیادہ عمر ہو گئی اس کی، 90 کا ہو گیا، 100 کا ہو گیا، نہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اب ظاہر ہے وہ بیماری کی ایج ایسی طویل علالت کی عمر ایسی ہوتی ہے وہ کہ انسان بیمار سے بیمار ہوتا جاتا ہے، اب اس کے واپس آنے کے کوئی چانسز نہیں رہتے۔ جو بھی بیماری اس کو لگی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، کمزوری اس کو ہر دن بڑھتی جاتی ہے، پھر یہ کہ وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے، اور گھر والے بھی تنگ پڑنے لگتے ہیں۔ اگر تو گھر والے اولاد اچھی ہے تو اس کی خدمت کریں گے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں 80-90% ایسی اولادیں ہیں کہ جو ماں باپ کو برے حالتوں میں چھوڑ کر اپنے انجوائمنٹ میں لگی ہوئی۔ تو ایسے ماں باپ پھر موت کی تمنا کرتے ہیں، ایسے بوڑھے لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جو موت کو گلے لگانا پسند کرتے ہیں کہ ان کی بیماریاں نہیں ختم ہو رہی، ان کی تکلیفیں نہیں ختم ہو رہی، اتنی پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، تو اگر ان کو موت آ جائے تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہم اس سے چھٹکارا پا لیں گے۔ تو ایسی بیماری بھی انسان کے لیے کیا ہے، موت اس کے لیے نجات کا سبب بنتی ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ وہ مر ہی جائے، اور پھر اوپر والے دیکھیے کہ اگر بچے اس کو پوچھ رہے نہیں ہے، کھانے کے لیے پینے کے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں، اور اس کی بیماری میں اضافہ ہو رہا، وہ اس کے لیے کتنا تکلیف دہ بات ہوتی ہوگی، اس کا بڑھاپا کتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہوگا کہ جو انسان نے زندگی بھر وہ بچوں کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا، اتنی محنتیں کی ان کے لیے، اتنا اسٹرگل کیا، وہی بچے اس کو پوچھ رہے نہیں ہیں، نہ کھانے کو نہ پینے کو، پیشاب پاخانہ اس کا بستر میں ہو رہا ہے، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کراہیت کر رہی ہیں اولادیں، کراہیت کر رہی ہیں۔ کئی ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ 3-3 4 4 دن ماں باپ بوڑھے ماں باپ کمرے میں ان کو ڈالا ہوا ہے، کوئی ان کا پیشاب پاخانہ صاف کرنے والا نہیں، وہ بیچارے اسی میں پڑے ہیں، گندی بو اسمیل آ رہی ہے، کوئی ان کے پاس نہیں جا رہا ہے اسمیل کی وجہ سے۔ تو یہ ایسے ایسے کئی حالات ہمارے آس پاس دیکھنے میں آئے ہیں، اور ایسے نہیں کہ کافروں کی بات کر رہی ہوں، میں مسلمانوں کی بھی بات کر رہی ہوں۔ کئی ایسے کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتیں ہمارے سامنے آئی کہ لوگوں نے ان کے اس طریقے سے ان کو لاپرواہی سے ڈال دیا۔ تو کیا پھر وہ موت ان کے لیے یہ نہیں ہو گئی کہ ایک ان کے لیے احسان نہیں ہو گیا اللہ تعالیٰ کا ان کو موت دینا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا آ جانا کہ انسان کے لیے ایک انعام بھی ہے، احسان بھی ہے۔
کہ انسان اس دنیا سے جا کر تو پھر اپنی جنت، اگر وہ تو نیک ہے تو اس کو پھر جنتوں والی زندگی، سکون والی زندگی قبروں میں مل جائے گی، وہ سکون سے جا کر سو جائے گا کہ ایک اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں، جنت کی کھڑکیاں کھول دے گا اس کی قبر میں۔ پھر اسی طریقے سے قبر کا مہیا ہونا بھی ایک طریقے سے انعام ہے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ بھی دیکھیے کہ کیونکہ کیسے کہ اگر انسان کو اب کوئی ہمارے اپنے کوئی اگر کلوز ونس ہیں، کیا کوئی ایسے کرتا ہے کہ نہیں نہیں میں ان سے بہت محبت کرتی تھی، اب میں ان کو خبر میں نہیں ڈالنے دوں گی؟ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں کرتے، بلکہ جب جیسے ہی انسان مرتا ہے اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتے، اور مرنے کے بعد میت کے جسم کے میں جو تغیرات ہوتے ہیں، جو چینجز ہوتے ہیں، اس کو بھی وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تو کسی کی لاش 2-4 دن گھر میں پڑی رہ جائے تو کیا ہوگا؟ لاش سڑ جائے گی، اس میں کیڑے ہو جائیں گے، اس میں بدبو پھیل جائے گی۔ کیا کوئی اپنے اپنوں کو اس حالت میں دیکھنا پسند کرے گا؟ بالکل نہیں پسند کرے گا۔ بلکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جیسے ہی کسی کی موت واقع ہوتی ہے فوراً اس کی تدفین کر دو۔ تو چاہے کتنے بھی چاہنے والے ہوں، چاہے ماں باپ ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، کتنے بھی نزدیکی رشتہ ہو، انسان کیا کرتا ہے، اس کو فوراً تدفین کر دیتا ہے کہ یہ جو تغیرات ہیں وہ دیکھنے کو نہ ملے۔ اگر انسان کسی کو رکھ لے اپنے گھر میں، بہت محبت تھی، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے ان سے بہت محبت ہے، میں ان کو جانے نہیں دوں گی، میں ان کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی، تو یہ کیا پاسبل ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ بلکہ اس میں جو چینجز آئیں گے وہ 2-4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ دیکھیے کہ کورونا میں کئی بار، کورونا میں جب ہو رہا تھا اس طریقے سے حالات ایسے ہو رہے تھے کہ کسی نے بتایا کہ میں سن رہی تھی، تو کسی نے یہ بتایا کہ وہ چاروں طرف طوفان اتنا نہیں، کہیں کورونا کے ٹائم تو بہت سارے ہمارے سامنے ایسے کیسز آئے کہ دفنانے کے لیے مشکلیں ہو رہی تھی اور یہ اور وہ، لیکن کسی کا میں سن رہی تھی کہ وہ ان کے پاس یہ ہوا تھا کہ طوفان، پانی، بارش، اتنی زیادہ طوفان آ گیا کہ چاروں طرف پانی ہی پانی، اور ان کا گھر پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو ایسے میں ان کی ساس کا انتقال ہو گیا اور 2 دن ہو گیا ان کی تدفین کا کوئی سامان ہی نہیں بن رہا۔ اب ظاہر ہے پانی میں سے کیسے جائیں گے، کیسے نیچے اتریں گے، اور وہ لوگ اوپر کے روم میں یا چھت پر وہ لوگ سارے بیٹھے تھے۔ تو دیکھیے کہ اس وقت انہیں ریئلائز ہوا ہوگا کہ کسی کو قبر کا مل جانا وہ بھی کتنی اہمیت والی بات ہے، کتنی احسان والی بات ہے، کہ انسان کو جب کا فوراً اس کی تدفین ہو جائے، وہ بھی ایک، اب دیکھیے نا کہ ایک خوف سا آتا ہے، میت اگر گھر میں پڑی ہو تو خوف سا آتا ہے، اور ایک عبرت بھی چیز ہے نا کہ انسان اپنی موت کو بار بار یاد کرتا ہے، اور اپنے اپنوں کو اس حالت میں دیکھ کر انسان بار بار روتا ہے۔ دیکھیے کہ جب تک میت گھر میں پڑی ہوتی ہے انسان کو رونا آتا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر رونا آتا ہے۔ اب کم سے کم وہ تدفین ہو گئی تو دل کو تھوڑا سا تسلی بھی ہو جاتی ہے کہ اب اس سامنے سے ہٹ گئی ہے چیز، تو کم سے کم تھوڑا سا انسان کو اللہ تعالیٰ بھلا بھی دیتا ہے۔ تو یہ قبر میں جانا بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک طریقے سے ایک انسان کے لیے ایک احسان ہے، کسی کو خبر کا مل جانا بھی ایک احسان ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہ اس طریقے سے مرنے کے بعد تدفین کا سسٹم رکھا ہے۔ کئی جگہوں پر دیکھیے کہ ان کے مرنے کے بعد غیر مسلموں کے پاس دیکھیے کہ کیسا ان کو جلایا جاتا ہے۔ اور میں کسی کا دیکھ رہی تھی کہ بدھ مذہب میں کیا کرتے ہیں کہ اپنے مرنے والوں کو لے جا کر ایک کھلے میدان میں لے کر جا کر وہ ڈال دیتے ہیں، اور وہاں پر وہ مردہ کی کھالیں جو ہیں اس کو ایک شخص وہاں پر چاقو سے اس کی کھال کو چھیل دیتا ہے اور گدھ کے سامنے وہ ڈال دیتے ہیں اپنی کھالوں، ان کے مردہ جسموں کو۔ کیسے کیسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام میں پیدا کیا، مسلمان گھروں میں پیدا کیا، جہاں پر مرنے والے کی بھی عزت اور احترام ہو رہا ہے، میت کا بھی عزت اور احترام کیا جا رہا ہے۔ ورنہ دیکھیے کہ کیسے آج کل الگ الگ طریقوں سے، اب آج کل تو سننے میں آ رہا ہے کہ پہلے لکڑیاں سے جلایا کرتے تھے، اب آج کل تو شوق دے کر جلایا جا رہا ہے، ایک کمرے میں ڈال دیا جاتا ہے اور شوق سے اس کو جلا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا عذاب یہیں سے شروع ہو گیا۔ اور کیسے کیسے طریقے ان کو ان کے مرنے کے بعد ان کو زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں رکھا، اور مرنے کے بعد یہیں سے ہم کو بتا دیا کہ دیکھو ان کا عذاب شروع ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ انسان مسلمان کو زندہ ہوتا ہے تب بھی عزت دیتا ہے اور مرتا ہے تب بھی عزت دیتا ہے۔ تو یہ بات ہم نے کبھی سوچی نہیں کہ موت بھی ہمارے لیے کیسے احسان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، ہمارے لیے موت کا دینا بھی احسان ہے،
قبر کا ملنا بھی احسان ہے، کبھی ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ اس بارے میں بھی سوچا کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہم کو، اور ہماری کوئی ایسی نیکیاں نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ ہم کو عزت عطا کی۔ پھر اسی طریقے سے لاش کی بے حرمتی نہیں ہوتی مسلمان کی۔ پھر خبر دیکھیے کہ خبر میں جانے کے بعد کیا کیا چیزیں اندر ہو رہی ہمیں نہیں پتا چل۔ پھر اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب چاہے گا دوبارہ زندہ کھڑا کرے گا، ہرگز نہیں، جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض اس نے قطعاً پورا نہیں کیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ کیا حکم تھا، وہ اللہ کا فرما بردار بن کر رہتا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ ہم نے ہی اوپر، اب یہ دیکھیں، کھانے کی طرف، پانی کی طرف، ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج بھی اگایا، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ بھی اگائے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا جا رہا ہے کتنا اچھا اللہ تعالیٰ ہم میں ایک ایک چیز کی طرف ہماری نظر مرکوز کر رہے ہیں نا، کہ ہم دیکھتے نہیں ہے نا، ہم تو اپنی دنیا میں اتنے مصروف ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، پھر بس یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے ہماری، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن ہم کبھی غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، اپنے پینے کی طرف دیکھے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس رکھ دی ہیں۔ کیا ہم اس قابل تھے؟ کیا ہماری نیکیاں اتنی ڈھیر بھر کے ہیں جو ہم کو اتنے انعامات دیے جائیں؟ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کا ہمیں ساری چیزیں کھانے پینے کی، اور انسان کبھی غور و فکر نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کی ہمیں اجرت نہیں مانگی کہ تم اتنا نیکی کرو گے تو میں تمہیں اتنا دوں گا، تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو تم سے میں چھین لوں گا، ایسے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ سارے چیزیں دیکھیے۔ اور آج اگر ہم کھانے پینے کی طرف دیکھیں تو اتنا افراد چیزیں ہمارے آس پاس پڑی ہیں، اتنی الگ الگ انواع و اقسام کی چیزیں ہمارے آس پاس پڑی ہیں کہ ہم نے کبھی بچپن میں تو ہمارے خیال میں بھی نہیں گزری تھی اتنی چیزیں کھانے اور پینے کی۔ آج ہمارے بچوں نے جہاں آنکھ کھولی ہے، عیش و عشرت کی زندگیوں میں آنکھ کھولی، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بغیر مانگے ہمیں عطا کر دی۔ ایک ایک قسم کے کھانے، کئی کئی قسموں کے کھانے ہیں، پینے کی چیزیں، مشروبات، دیکھیے کہ آج کل انواع قسم کی مشروبات ہیں۔ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے آس پاس پڑی ہیں، ہم نے کیا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ پہلے کے زمانے میں جا کے دیکھیے، ذرا ہسٹری دیکھیے، پہلے کے زمانے میں کچا گوشت کھا لیتے تھے، وہ کیسے اس کا شکار کرتے تھے جانوروں کا اور ویسے ہی کھا لیتے تھے، پھر تھوڑی سی انسان کو عقل آئی تو اس نے بھون کر کھانا شروع کیا، پھر ویسے ہی پرندوں کو مار کے کھا لیا کرتے تھے، اور آج دیکھیے اسی چیزوں کو کیسے چینج کر کر کے ہزاروں قسم کے نئے نئے کھانے ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھایا کہ کیسے زمین میں بیج بوئے، کیسے وہاں سے انواع اقسام کے بیج نکالے۔ اب یہ دیکھیے کہ روٹی ہی دیکھ لیجئے، روٹی میں بھی کتنی قسمیں ہیں، جوار کی روٹی ہے، گیہوں کی روٹی ہے، باجرہ کی روٹی ہے، جو کی روٹی ہے، مکئی کی روٹی ہے، کتنی روٹیاں ہی روٹیاں، دیکھیے اناج بھی دیکھیے کتنے قسم کے اناج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بارش برسا کر، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، ندی نالے دریاؤں اور نہروں سے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پانی اور وہ بھی برسا دیے، بارشیں بھی برسا دی، اور وہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا، پھر یہ زمین کو بھی ہم نے ہی پھاڑا، پھر کیا کیا اس میں فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، کتنی قسم کی۔ اگر آپ دیکھیے کہ اگر ایک ہی ویجیٹیبل ہوتا ہمارے پاس کھانے کا تو ہم تو کھا کھا کے بیزار ہو جاتے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہم تو تھک گئے ایک ہی چیز کھا کھا کے۔ تو ویسے ہمارا بھی یہی ہوتا ہے نا، اگر آپ کے گھر میں کبھی ایک ہی ویجیٹیبل بار بار آئے تو کیا کہتے ہیں، اب بس ہو گیا یہ ویجیٹیبل کھا کھا کے، اب نہیں لانا اس کو، اب دوسری کوئی ویجیٹیبلز لے کر آؤ، اب کوئی دوسرا کھانا بنانا ہے ہم کو۔ تو یہ اس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے الگ الگ قسم کے ویجیٹیبلز بھی، الگ الگ قسم کے فروٹس بھی دیکھیے کہ ہر ایک کی پسند کے الگ الگ فروٹس ہیں، پھر زیتون ہیں، کھجور ہیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے گھنے باغات ہیں، اور پھل ہے، چارہ اس کے ساتھ ساتھ اینیملز کے لیے بھی وہی چیزوں میں سے پھر چارہ بھی نکل رہا ہے، کہ یہ دیکھیے کہ کیسے یہ کہ نرم و نازک کوپل زمین میں سے نکل رہی ہے، اور یہ کہ بڑی ہو کر پھر وہ ایسی چیزیں ہمیں دے رہی ہیں کہ وہ کھانے اور پینے کے ہمارے لیے الگ الگ قسم کے ٹیسٹ کے
ٹیسٹ کے حساب سے بھی دیکھیے کہ کیسی چیزیں ہمیں عطا کر رہی ہیں. اور پھر پینے کی بھی مشروبات دیکھیے کہ کیسے الگ الگ قسم کے جوسز ہیں، اور فروٹس کے جوس کہہ لیجئے، یا پھر جو جو مشروبات ہمارے آس پاس پڑے ہیں، کوئی ہمارے فائدوں کے ہے، کوئی ہمارے صحت کے لیے ہے، کوئی ہمارے خون کو بڑھانے کے لیے ہے، الگ الگ قسم کی ساری چیزیں، ہر ہر طرح کے نباتات اور ہر طرح کے خوشگوار لذیذ اور مزیدار چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دی کہ انسان ایک ہی خوراک سے اکتا نہ جائے، بیزار نہ ہو جائے. یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی خیال رکھا کہ میرے بندے کہیں بیزار نہ ہو جائیں ایک ہی چیز کھا کھا کے. اس لیے ہر وقت گوشت بھی دیکھیے الگ الگ قسم کے، دودھ ہیں، گوشت ہیں، اور مویشی پیدا کر دیا، ان سے دودھ بھی حاصل کر رہے ہیں. پھر ہر پودے سے، ہر درخت سے حاصل ہونے والی غذا کا بہترین حصہ تو انسان کی خوراک بن جا رہی، لیکن اب اس کا جو ناکارہ حصہ ہے وہ بھی ویسٹ نہیں ہو رہا، وہ بھی مویشیوں کی خوراک بن جا رہا. پھر دیکھیے کہ کیسے غلوں اور درختوں کے پھلوں کے پکنے کا دیکھیے سسٹم کیسا اللہ تعالیٰ نے رکھا. زمین ہے، سمندر ہے، سورج، ہوائیں ہیں، چاند کی روشنی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے رکھ دی. اللہ تعالیٰ ہر ایک ایک چیز کے گنا رہا ہے، ہمیں نشانیاں بتا رہا ہے کہ انسان کے آس پاس کتنی نشانیاں بھری پڑی. کیا اللہ تعالیٰ کا انسان کبھی شکر ادا کرتا ہے؟ کیا اس طرف کبھی انسان کی نظر جاتی ہے؟ پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آ پہنچے گی تو آدمی اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے، اور اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھی بھاگے گا. کہ انسان دیکھیے کہ یہ رشتے سب سے کلوز رشتے ہیں، لیکن قیامت جب آ جائے گی تو انسان ان سے بھی بھاگنے لگے گا کہ کہیں یہ مجھ سے میری نیکیاں نہ مانگ لے. کہ ہاں پر دنیا میں دیکھیے کہ ان کے لیے ہم جی جان توڑ دیتے ہیں، کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں یہ رشتوں کے لیے، لیکن وہاں انسان ایسے رشتوں سے بھی بھاگے گا. اس دن ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی. وجوہ یومئذ مسفرہ، اور اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے کہ نور سے چمک رہے ہوں گے اس دن ان کے چہرے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چہروں میں شامل کر دے جو نور سے چمک رہے ہوں گے. اور ضاحکۃ مستبشرہ، اور ہنستے ہوئے خوش و خرم ہوں گے. ظاہر ہے جب ان کو خوشخبریاں مل جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی خوشخبریاں ان کو مل جائیں گی، نیک لوگوں کے ان کو اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے، تو ظاہر ہے وہ تو خوش خرم ہوں گے ہی، کہ ان کی تو اصل کامیابی کی زندگی ان کی وہاں سے شروع ہو رہی ہے نا. تو ان کے چہرے چمک بھی رہے ہوں گے، دمک بھی رہے ہوں گے، خوش و خرم بھی ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے کیسے ہوں گے اس دن؟ اس پر گرد پڑ رہی ہوگی، دھول جمی ہوئی، اٹی ہوئی دھول جیسے. تو ترحقوہا قطرہ، وہ کیسی؟ سیاہی چھا رہی ہوگی، اندھیرا، جیسے کالا پن، اداسی. جیسے انسان جب پریشان حال ہوتا ہے تو اس کی چہرہ کیسے کالا پڑ جاتا ہے نا، تو وہاں پر ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے. دونوں لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، نیک مومن بندوں کا بھی اور برے لوگوں کا بھی. برے لوگ جو ہیں ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ جیسے دھول جمی ہوئی ان کے اوپر، گناہوں کا دھول، گناہوں کی جو دھول ہے ان کے اوپر جمی ہوئی ہوگی، اور ان کے چہرے کالے پڑ رہے ہوں گے، سیاہ پڑ رہے ہوں گے، اور سیاہی چھا رہی ہوگی. اور یہ لوگ ہوں گے جو کافر اور بد کردار ہیں. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اللہم لا تجعلنا منہم. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.